बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। पाबंदियों के साथ बातचीत के कोई मानी नहीं, अमरीका नाकाबिले भरोसा, हसन रूहानी का टेलीविजन पर खिताब। जो भी मुल्क ईरान के साथ बिजनेस करेगा अमेरिका के साथ नहीं कर सकेगा। पाबंदियां लगाने के बाद ट्रंप का दो टोक बयान, यूरोप को दी वार्निंग। ईरान के साथ मौशी ताल्लुकात बरकरार रखेंगे, यूरोपीय मुल्कों ने किया ऐलान। कहा तेहरान न्यूक्लियर डील की शर्तों पर अमल कर रहा है। तुर्की और अमेरिका ताल्लुकात में सुधार के लिए बातचीत करेंगे, लीरा की कदर में जबरदस्त गिरावट। सऊदी कनाडा ताल्लुकात और बिगड़े, दोनों मुल्कों के बीच लफ्जी तकरार। इसराइल ने हमास के 2 फाइटर्स को हलाक कर दिया, कहा जंगबंदी समझौता महदूद होगा। हज की तैयारियां जारी, सऊदी आलिम असुदैस ने कहा आज़मीन सियासी सरगर्मियों से दूर रहें। गुरेज सेक्टर में दरअंदाजी, झड़प में 4 फौजी हलाक, 2 मिलिटेंट्स भी मारे गए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमेरिका बातचीत के लिए भरोसे के लायक नहीं है। रूहानी ने टेलीविजन पर पेश होते हुए यह बात कही। अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाए जाने के बाद रूहानी ने कहा कि हम हमेशा बातचीत और सफारतकारी के हामी रहे हैं, लेकिन बातचीत के लिए ईमानदारी की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पहले यह बात साबित करनी चाहिए कि वो बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि पाबंदियों के साथ साथ बातचीत कोई मानी नहीं रखती। ये लोग ईरान के बच्चों, ईरान के मरीजों और ईरानी कौम पर पाबंदियां लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी कौम के खिलाफ नफ्सियाती जंग लड़ रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात साफ की है कि जो भी मुल्क ईरान के साथ बिजनेस करेगा वो अमेरिका के साथ बिजनेस नहीं कर सकेगा। उन्होंने ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने का ऐलान करने के बाद यह बात कही पाबंदियों का दूसरा मरहला नवंबर से शुरू होगा। ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को एकतरफा करार दिया। इस तरह अमेरिका ने तमाम मुल्कों को वार्निंग दी कि अगर वो ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात रखेंगे तो अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। उन्होंने एक दिन पहले पाबंदियां लागू करने का ऐलान करने के बाद ट्विटर पर यह सख्त बयान दिया। ईरान के खिलाफ पहले मरहले में मईशत के शोबों में पाबंदी लगाई जाएगी, दूसरे मरहले में तेल जैसे अहम शोबे और दूसरे अहम शोबों को निशाना बनाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि दुनिया की यह जिम्मेदारी है कि वो ईरान के साथ मौशी ताल्लुकात बरकरार रखे। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडेरिका मोगेरिनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डील के तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ा है और दुनिया ने उसके लिए मईशत और तिजारत के रास्ते खोले हैं। हम चाहते हैं कि इस समझौते के एक पहलू पर अमल हो तो दूसरे पहलू पर भी अमल किया जाए और ईरान न्यूक्लियर डील के तहत किए गए जो वादे हैं उन्हें पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान न्यूक्लियर समझौते में किए गए अपने वादों और शर्तों को पूरा कर रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ ताल्लुकात के मसले पर यूरोपीय यूनियन को वार्निंग दी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जो भी ईरान के साथ बिजनेस करेगा वो अमेरिका के साथ बिजनेस नहीं कर सकेगा और सिर्फ दुनिया के अमन के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि ट्रंप की तरफ से बातचीत की पेशकश महज दिखावा है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाने के अमेरिका के फैसले की तारीफ की है। नेतन्याहू ने कहा कि जिस तरह से ईरान पर ट्रंप हुकूमत ने दोबारा पाबंदियां लगाई हैं, इसराइल के लिए ये एक जीत का लम्हा है। उन्होंने कहा कि ईरान मिडल ईस्ट में अपनी जारहियत को बरकरार रखना चाहता है। उन्होंने दूसरे यूरोपीय मुल्कों से भी कहा कि वो अमेरिका के नक्श कदम पर चलते हुए ईरान के खिलाफ पाबंदियों को यकीनी बनाएं।
ترکی اور امریکہ کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ترکی کے عہدیدار امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ حال ہی میں ترکی میں ایک پادری کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے مسائل پر دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ بڑھ گیا ہے، جن میں سیریا بحران بھی شامل ہے۔ ترکی کی کرنسی لیرا کی شرح میں بہت زیادہ گراوٹ دیکھی گئی۔ اس گراوٹ سے ترکی کی معیشت پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان کی تنخواہیں لیرا میں ادا کی جاتی ہیں اور لیرا کی قدر میں گراوٹ سے انہیں مستقبل میں غیر معمولی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مقامی عوام کو امید ہے کہ صدر طیب ایردوان کی حکومت اس سلسلے میں سنجیدہ قدم اٹھائے گی۔ سعودی عرب کی فوج نے نجران میں الحوثیوں کی طرف سے داغے گئے بیلسٹک میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی عرب کی ایئر فورس نے پیر کی رات اس میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ اس میزائل حملے میں کسی کے زخمی ہونے یا کسی کے ہلاک ہونے کی خبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے کئی حملے کیے گئے ہیں اور انہیں ناکام بنایا گیا ہے۔ اس دوران یمن جنگ میں مصروف سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے کہا ہے کہ عرب اتحاد یمن میں القاعدہ، آئسس اور الحوثیوں سے لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یمن میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ترکی المالکی نے کہا کہ اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر یمن میں دہشت گرد تنظیموں کے نیٹ ورک کو تباہ کرنے، ان کے خلاف زمینی، ہوائی اور سمندری حملے جاری رکھے جائیں گے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے 2 فائٹرز کو ہلاک کر دیا۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ مارے گئے لوگ حماس کے فائٹرز تھے۔ ان کی پہچان احمد مرجان اور عبدالحافظ السنوئی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ یہ ایک ڈرون حملہ تھا، لیکن اسرائیل نے اسے ٹینک سے کی گئی کارروائی بتایا۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے جلتی پتنگوں سے حملوں کا جواب دینے کے لیے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی کا سمجھوتا محدود ہوگا۔ اس دوران حماس نے بھی ایسا دعویٰ کیا کہ ایجپٹ کی کوششوں سے حماس اور اسرائیل کے بیچ انتہائی اہم سمجھوتا ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے ایک وزیر نے کہا کہ حماس کے ساتھ کوئی بھی بڑا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اس دوران اسرائیل کے آرمی ریڈیو نے خبر دی کہ فی الحال کسی سمجھوتے پر اتفاق کے لیے کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ حال ہی میں سیریا کے ایک سائنٹسٹ کے قتل کے لیے موساد ذمہ دار ہے۔ مڈل ایسٹ انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے بتایا کہ سیریا کے سائنٹیفک ریسرچ سینٹر کے چیف عزیز ازبار کو ہلاک کرنے کے پیچھے موساد کا ہاتھ ہے، جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے۔ اسرائیل نے اس سے پہلے بھی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے کئی سائنٹسٹوں، خاص طور پر فلسطینی سائنسدانوں کو ہلاک کیا ہے۔ سعودی عرب کے علماء نے عازمین حج سے کہا ہے کہ وہ حج کے دوران سیاسی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ سعودی عرب کی وزارت پاسپورٹ کی طرف سے جو فگرز جاری کیے گئے ہیں، ان کے مطابق اتوار تک دنیا بھر سے 8,35,447 عازمین حج مقدس سرزمین پہنچ گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ 8,03,753 عازمین حج جدہ کے شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر پہنچے، جبکہ مدینہ میں 22,352 عازمین حج پہنچے۔ سمندری راستے سے بھی 9,382 عازمین حج پہنچ چکے ہیں۔ حرمین شریفین کے معاملات کے عہدیدار شیخ عبد الرحمن السدیس نے کہا کہ اس سال حج کو پرامن بنانے کے لیے اسے پیام امن کے حج کے طور پر نام دیا گیا ہے، اور اللہ کے مہمانوں سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ حج کے دوران کسی بھی طرح کی سیاسی سرگرمیوں میں نہ پڑیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ حج کے دوران سیاسی نعرے نہیں لگائے جانے چاہیے، کیونکہ حج کے دوران خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ سیاسی سرگرمیاں حج کے دوران حائل نہیں ہونی چاہیے۔ شیخ السدیس نے کہا کہ اسلام ہر طرح کی ملیٹنسی اور دہشت گردی کے خلاف ہے۔ عازمین حج کو صرف اس مقدس سفر میں عبادتوں میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس دوران ایک خبر میں کہا گیا کہ 40,000 لوگ جو غیر قانونی طریقے سے مکہ مکرمہ میں پرمٹ کے بغیر داخل ہونا چاہتے تھے، انہیں واپس کر دیا گیا۔ غیر قانونی طریقے سے حج کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والوں کو روکنے کے لیے جگہ جگہ چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں۔ زمزم کے پانی کے بھی معائنے کیے گئے۔ ہر سال حج کی سیزن میں زمزم کے پانی کے معائنے یا ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ عازمین کے لیے 10,800 بوتلیں ہر گھنٹے میں بھری جا رہی ہے۔ جدہ اور مدینہ کے ایئرپورٹ سے عازمین حج کی منتقلی کے لیے بھی بڑی تعداد میں بسیں رکھی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں شعبہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالحمید نے بتایا کہ مدینہ میں 4,000 کا میڈیکل سٹاف، جس میں ڈاکٹرز، نرسز اور ٹیکنیشینز وغیرہ شامل ہیں، عازمین حج کی صحت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ 4,18,000 سے زیادہ عازمین حج کی میڈیکل جانچ کی گئی ہے اور 3,57,088 کو ٹیکے دیے گئے ہیں۔
सऊदी अरब और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात में तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। सऊदी अरब में खातून इंसानी हकूक कारकुन की गिरफ्तारी पर तनकीद करने और उनकी रिहाई का मुतालबा करने पर सऊदी अरब ने कनाडा के सफीर को मुल्क से बाहर निकलने का हुक्म दिया और तिजारती ताल्लुकात भी रोक दिए। इसके अलावा सऊदी अरब ने कनाडा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप भी रोक दी। इस दौरान कनाडा की वजीर खारजा क्रिस्टीना फ्रीलैंड ने कहा कि अगर सऊदी हुकूमत स्टूडेंट्स को कनाडा में पढ़ने के मौकों से रोकती है तो ये बड़े शर्म की बात है। इस दौरान सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने लफ्जी तकरार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनका मुल्क अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि कनाडा ने जो नुक्ता नज़र अपनाया है वो गुमराह करने वाला है। सऊदी अरब की नेशनल एयरलाइंस सऊदी एयरलाइंस ने टोरंटो के लिए अपनी तमाम फ्लाइट्स रोकने का ऐलान किया है। सऊदी एयरलाइंस की तरफ से यह कदम एक ऐसे वक्त उठाया गया है जब सऊदी अरब ने कनाडा पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सऊदी अरब के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। इसके बाद कनाडा के सफ़ीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। सऊदी एयरलाइंस का कहना है कि 13 अगस्त से कनाडा के लिए जाने वाली परवाजें बंद कर दी जाएंगी। सऊदी अरब की तरफ से किए जाने वाले फैसलों के जवाब में कनाडा ने कहा कि इंसानी हकूक के लिए आवाज़ उठाई जाती रहेगी। मुल्क की वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब से कनाडा के सफ़ीर को बाहर करने के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कनाडा हमेशा से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ उठाता रहा है। ख़ासतौर पर औरतों के हकूक और इंसानी हकूक के मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि अगर सऊदी हुकूमत अपने स्टूडेंट्स को कनाडा से वापस बुलाती है तो ये बड़े शर्म की बात है। दुनिया भर से हम वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। पाबंदियों के साथ बातचीत के कोई मानी नहीं, अमरीका नाकाबिले भरोसा, हसन रूहानी का टेलीविजन पर खिताब। जो भी मुल्क ईरान के साथ बिजनेस करेगा अमेरिका के साथ नहीं कर सकेगा। पाबंदियां लगाने के बाद ट्रंप का दो टोक बयान, यूरोप को दी वार्निंग। ईरान के साथ मौशी ताल्लुकात बरकरार रखेंगे, यूरोपीय मुल्कों ने किया ऐलान। कहा तेहरान न्यूक्लियर डील की शर्तों पर अमल कर रहा है। तुर्की और अमेरिका ताल्लुकात में सुधार के लिए बातचीत करेंगे, लीरा की कदर में जबरदस्त गिरावट। सऊदी कनाडा ताल्लुकात और बिगड़े, दोनों मुल्कों के बीच लफ्जी तकरार। इसराइल ने हमास के 2 फाइटर्स को हलाक कर दिया। कहा जंगबंदी समझौता महदूद होगा। हज की तैयारियां जारी, सऊदी आलिम असुदैस ने कहा आज़मीन सियासी सरगर्मियों से दूर रहें। गुरेज सेक्टर में दरअंदाजी, झड़प में 4 फौजी हलाक, 2 मिलिटेंट्स भी मारे गए। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में लगी आग बहुत भयानक शक्ल इख्तियार कर गई है। 2,83,000 से ज्यादा एकड़ पर यह आग फैल चुकी है और इस आग को बुझाने के लिए हवाई जहाजों हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तारीख की 5वीं भयानक आग बताई गई है। इसे 2017 में लगी आग से भी खतरनाक बताया गया। 2017 में लगी आग ने 2,81,000 एकड़ से ज्यादा के इलाके को जलाकर खाक कर दिया था
عہدیداروں سے کہا گیا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور آگ پر قابو پانے کے لیے جو وسائل درکار ہوتے ہیں وہ کم پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ گرمی کی شدت اور تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ اس آگ کی وجہ سے کئی گھر بھی تباہ ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں اپنے ملک کی خبریں۔ لوک سبھا میں اتر پردیش کے دیوریا کے شیلٹر ہوم میں عورتوں کے ساتھ ہونے والے برے سلوک کے مسئلے پر خوب گڑبڑ ہوئی۔ اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے اتر پردیش حکومت کی طرف سے کیے گئے فیصلوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوگی حکومت نے شیلٹر ہوم معاملے پر فوری کارروائی کی ہے اور بعض لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا ہے، لیکن اپوزیشن اس بیان سے مطمئن نہیں ہوئی اور احتجاج جاری رکھا، جس کی وجہ سے کارروائی کو ملتوی کرنا پڑا۔ راجیہ سبھا میں بھی آج دیوریا مسئلے پر اپوزیشن نے خوب احتجاج کیا۔ سماج وادی پارٹی کے ارکان شیلٹر ہوم مسئلے پر احتجاج کرنے لگے۔ پہلے 11 بجے جب اجلاس شروع ہوا، اس کے ساتھ ہی سماج وادی پارٹی اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے احتجاج شروع کیا، جس کی وجہ سے کارروائی کو ملتوی کیا گیا۔ کچھ دیر بعد کارروائی پھر شروع ہوئی، لیکن صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ایوان کو آخرکار دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ صدر کانگریس راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اچھے دنوں کے جھوٹے وعدے کے ساتھ اب عوام کو اور زیادہ بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے موجودہ حالات جموں کشمیر کے باندی پورہ کے گریز سیکٹر میں دراندازی کی ایک بڑی کوشش ہوئی۔ اس کوشش کو ناکام بنانے کے دوران فوج کے 4 سپاہی ہلاک ہو گئے، جن میں ایک میجر بھی شامل ہے۔ بتایا گیا کہ اس انکاؤنٹر کے دوران کم سے کم 2 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ آخری خبریں ملنے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ فوجیوں نے ملیٹنٹس کی نقل و حرکت کو محسوس کیا اور یہ آپریشن شروع کیا اور بعد میں ملیٹنٹس کہیں چھپ گئے اور فائرنگ کرنے لگے۔ فائرنگ کا جواب دیا گیا۔ پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ وزارت دفاع نے تصدیق کی کہ ایک میجر اور 3 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ مارے گئے فوجیوں کی پہچان میجر کے پی راؤ، حوالدار جیمی سنگھ، حوالدار وکرمجیت اور رائفل مین مندیپ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ مارے گئے ملیٹنٹس کی ابھی پہچان نہیں ہوئی ہے۔ جموں کشمیر کے سابق چیف منسٹر فاروق عبداللہ نے کشمیر کے گریز سیکٹر میں 4 ہندوستانی سپاہیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ اگر اپنے جوان شہید ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے تو اسے دراندازیوں کو روکنا ہوگا۔ احمد آباد کی ایک خصوصی سی بی آئی عدالت نے عشرت جہاں انکاؤنٹر کیس میں گجرات کے سابق پولیس عہدیدار ڈی جی ونجارا اور نریندر امین کی طرف سے الزامات سے بری کرنے کی درخواست کو رد کر دیا ہے۔ اسپیشل جج جے کے پانڈے نے ان درخواستوں کو رد کر دیا۔ پچھلے مہینے عدالت نے دونوں عہدیداروں کی درخواستوں پر سنوائی پوری کی تھی۔ عشرت جہاں کی ماں شمیمہ کوثر نے ونجارا کی درخواست کے خلاف عدالت میں درخواست داخل کی تھی۔ بتایا گیا کہ ڈی جی ونجارا جو کہ سابق ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ہے، اس نے اس کیس سے جڑے انچارج ڈی جی پانڈے کو الزامات سے بری کرنے کی بنیاد پر یہ درخواست داخل کی تھی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نریندر امین نے کہا کہ عدالت کے حکم کا جائزہ لینے کے بعد آگے کی اسٹریٹجی طے کی جائے گی۔ عشرت جہاں کی ماں نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی کو ایک سازش کے تحت قتل کیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کیس میں ونجارا کا بہت اہم رول ہے۔ 15 جون 2004 کو عشرت جہاں کو ایک انکاؤنٹر میں اس کے ساتھیوں جاوید شیخ، امجد علی اور ذیشان جوہر کے ساتھ ہلاک کیا گیا تھا۔ گجرات پولیس نے الزام لگایا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا اور وہ نریندر مودی کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پابندیوں کے ساتھ بات چیت کے کوئی معنی نہیں، امریکہ ناقابل بھروسہ، حسن روحانی کا ٹیلی ویژن پر خطاب۔ جو بھی ملک ایران کے ساتھ بزنس کرے گا امریکہ کے ساتھ نہیں کر سکے گا۔ پابندیاں لگانے کے بعد ٹرمپ کا دو ٹوک بیان، یورپ کو دی وارننگ۔ ایران کے ساتھ معاشی تعلقات برقرار رکھیں گے، یورپی ملکوں نے کیا اعلان، کہا تہران نیوکلیئر ڈیل کی شرطوں پر عمل کر رہا ہے۔ ترکی اور امریکہ تعلقات میں سدھار کے لیے بات چیت کریں گے، لیرا کی قدر میں زبردست گراوٹ۔ سعودی کینیڈا تعلقات اور بگڑے، دونوں ملکوں کے بیچ لفظی تکرار۔
اسرائیل نے حماس کے 2 فائٹرز کو ہلاک کر دیا، کہا جنگ بندی سمجھوتا محدود ہوگا۔ حج کی تیاریاں جاری، سعودی عالم السدیس نے کہا عازمین سیاسی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ گریز سیکٹر میں دراندازی، جھڑپ میں 4 فوجی ہلاک، 2 ملیٹنٹس بھی مارے گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔